أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ آیا سورہ بقرہ کی، اور یہ آیات جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ اوپر گئے تھے آسمان پہ، ہیون میں، تو وہاں پہ ان کو یہ آیات ملی تھی، اور یہ آیات جو ہے وہ بہت پاورفل دعا ہے، اور سارا قرآن جو ہے وہ اوپر سے نیچے نازل ہوا، لیکن یہ آیات جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنورسیشن ہوئی تھی، وہاں پہ ان کو ملی تھی۔ تو ان آیات میں پاورفل دعا ہے۔ لاسٹ جو آیا ہے اس میں ایک ہی آیت میں ایک دعا ہے، لیکن دعا سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں فرسٹ ہاف جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے، شروع میں انٹروڈکشن ہے، اور اس کے بعد جو چیز آپ مانگتے ہیں، لیکن آپ جو چیز مانگتے ہیں اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ چند باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے اوپر برڈن نہیں رکھتا، کسی کے رسپانسبلٹی نہیں دیتا، کسی کے اوپر جو ہے وہ برڈن وزن نہیں رکھتا کسی کے اوپر بھی، سوائے اس کی کیپیسٹی کے، سوائے اس کی طاقت کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یکلف جو ہے وہ تکلیف سے نکلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب آپ کے اوپر کوئی بھی برڈن ہو، کوئی بھی رسپانسبلٹی ہو، کوئی بھی جو چیز آپ کی زندگی میں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اتنی آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے، مطلب آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اوپر وزن نہیں رکھتا۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا۔ تو نفس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہر انسان، جو بھی بندہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آپ کی خواہشات، ڈیزائرز، آپ کے جذبات، آپ کی جو ہے وہ فیلنگز، آپ کی ایموشنز۔ تو یہ جو چیزیں انسان کی ہوتی ہیں، ہر وقت انسان اس سے فائٹ کرتا رہتا ہے، ہر وقت انسان ان سے گفتگو ہوتی ہے، انسائڈ جو پارٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہر انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کی جو تکلیفیں ہیں، ہر انسان کی کیپیسٹی ہے، ہر انسان کی رسپانسبلٹی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں مجھے پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس سے زیادہ کیپیسٹی، جو بھی جس میں جتنی کیپیسٹی ہے، اب جیسے بچہ ہے اور بڑا ہے، دونوں میں الگ الگ کیپیسٹیز ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ رزق دے کے زیادہ پیسے دیے ہیں، کوئی غریب ہے، تو دونوں میں الگ الگ کیپیسٹیز ہیں، اور ایک صحت مند ہے، ایک بیمار ہے، ایک ہیلدی بندہ ہے، اور ایک جو ہے وہ مریض ہے۔ تو ہر کسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ الگ کیپیبلٹیز رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم لوگوں کی کیپیبلٹیز، تم لوگوں کی جو رسپانسبلٹیز، میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو رسپانسبلٹی نہیں دیتا جتنی آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ کیپیسٹی مطلب جو وسع سے نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب پوٹینشل، اس کا مطلب آپ کی اسٹرینتھ، آپ کی کیپیسٹی۔ اس کا ایگزامپل میں آپ کو دوں، مثال کے طور پہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، دو شاگرد ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل ہوتا رہتا ہے، لیکن اس ایگزام میں اس 50% میں فیل ہوتا ہے، ایوری ایگزام میں فیل ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس نے تھوڑا ہارڈ ورک کیا اور اس نے 70% لے لیے۔ لیکن دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ جینیس ہے، وہ اگر پڑھائی نہیں بھی کرتا تو اس کی 90% آتی ہے، اگر تھوڑی پڑھائی کرتا ہے تو اس کو 100% مل جاتا ہے، 95% مل جاتا ہے۔ وہ جینیس ہے، اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب ٹیچر کو ان دونوں کا پتہ ہے۔ اب ایک اسٹوڈنٹ نے ایگزام میں 70% جو بار بار فیل ہوتا ہے، وہ پاس ہو گیا، 70% لیا، اور جس میں کیپیسٹی تھی، جس میں اسٹرینتھ تھی 100% لینے کی، اگر وہ تھوڑی محنت کرتا، اس نے 90% لیے۔ اب ٹیچر نے پورے کلاس میں جو ہے وہ کلیپنگ کروائی، کس کے لیے؟ جس نے 70% لیے، جو پاس ہو گیا اور 70% لیے بار بار فیل ہونے کے بعد۔ تو ٹیچر نے کہا کہ یو ڈیڈ ویری ویل، اور آپ نے بہت اچھا کیا، اور اس کو جو ہے وہ پرائز بھی ملا۔ لیکن جو 90% ہے، اس کو بلا کے کہا کہ میں تم سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ تم میں جو پوٹینشیل ہے، تم میں جو اسٹرینتھ ہے، وہ 95 کی، 100 کی ہے، تم نے 90 کیوں لیا؟ تو جو 90% جس نے لیا، اس نے کہا جو 70% جس نے لیا ہوا ہے، اس کی تو ٹیچر تعریف کر رہی ہے، اس کو گفٹ دے رہی ہے، میں نے 90% لیا ہے، لیکن مجھے ٹیچر کہہ رہی ہے کہ میں نے صحیح نہیں کیا۔
تو یہ ناانصافی کیوں؟ کیونکہ ہر کسی میں ایک الگ الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل رکھا ہے، ایک اسٹرینتھ رکھی ہے، اور اسی کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسی کے حساب سے محنت کریں، اور اپنے آپ کو اس کے حساب سے جو بھی فیلڈ ہے آپ کی جو بھی فیلڈ ہے اس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ فل اسٹرینتھ دیں۔ یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ کا پوٹینشیل جو ہے وہ بہت ہائی ہے، لیکن آپ جو ہے یہاں تک شو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں جتنا آپ کا پوٹینشیل ہے وہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے شو کریں۔ اس کے بعد ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کو ثواب ملتا ہے، بینیفٹ ملتا ہے اس کا جو وہ کماتا ہے، اور گناہ ملتا ہے، سزا ملتی ہے یا عذاب ملتا ہے اس کا جو وہ کماتا ہے۔ اب یہاں پہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے کسبت اور دوسرا ہے اکتسبت۔ تو کسبت جو استعمال ہوتا ہے وہ اچھی چیز کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر انسان جو ہے وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، یہ ایک فطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی طرح بنایا ہے، چاہے وہ کتنا بھی برا ہو لیکن اس کو جو اچھی چیز ہوگی یا کوئی اچھا انسان ہوگا کہ وہ اس کو بھی یہ کہے گا آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن یہ اچھا کر رہا ہے، اس کو اچھائی اچھی لگے گی۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ تو اکتسبت کا مطلب ہے کہ وہ چیز کمانا جو چیز بری ہو۔ جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمیں جو بری چیز ہے اس کو آسان کر کے دکھاتا ہے، اور جو اچھی چیز ہے اس کو جو ہے وہ بہت مشکل کر کے دکھاتا ہے۔ اس کا مثال میں آپ کو دوں کہ مثال کے طور پہ دو بندے ہیں، اور ایک بندے کو میں کہہ رہا ہوں کہ 5 کلومیٹرز کے بعد آپ کے لیے $5 پڑے ہوئے ہیں، اور آفٹرنون کا ٹائم ہے، آپ کو پیدل جانا ہے، اور یہ روڈ بھی گرم ہے، اور چپل بھی مجھے دے دینی ہے، پھر آپ کو $5 ملیں گے 5 کلومیٹرز واک کرنے کے بعد۔ وہ بندہ سوچے گا میں شام تک ویٹ کر رہا ہوں، اور یا ہو سکتا ہے کہتا ہے میں ابھی تھکا ہوا ہوں، میں نہیں جا رہا، یا کل جاؤں گا۔ تو مطلب جائے گا بھی تو اتنا انٹرسٹ کے ساتھ نہیں جائے گا، اس کو پتہ ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ریوارڈ کیا ہے۔ لیکن اسی کی جگہ ایک دوسرا بندہ ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آفٹر 5 کلومیٹرز آپ کے لیے جو ہے وہ $5 ملین پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے 5 کلومیٹرز آفٹرنون ٹائم میں آپ جائیں گے تو آپ کو $5 ملین آپ کو ملیں گے۔ وہ بندہ کس طرح جائے گا؟ وہ نہ دھوپ دیکھے گا، نہ اپنی تکلیف دیکھے گا، نہ پیاس دیکھے گا۔ میں اگر اس کو کہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر رکو، پانی پیو، وہ کہتا ہے پانی وانی چھوڑ دو۔ اگر آپ اس کو کچھ برا بلا کہیں گے، کہتا ہے بھلے کہنے تو مشکل نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا ریوارڈ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہ آپ لوگوں کا جو ریوارڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کمانا ہے۔ جو بھی آپ اچھی چیز اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اس سے آپ کا دل صاف ہوتا ہے، آپ کا ذہن صاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی برا کام کرتا ہے، بری چیز کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ اپنے دل کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے، دل کو پلیوشن دیتا ہے اپنے دل کو۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ریوارڈ ہے، جو آپ لوگوں کی محنت ہے اس دنیا میں، وہ جتنی آپ محنت کریں گے آپ کو اسی کا بدلہ ملے گا، اور جو آپ اگر کچھ غلط کریں گے تو آپ کو اسی کا جو ہے وہ اسی کی ارننگ ملے گی۔ یہ آپ ہی کر رہے ہیں جو آپ اچھا کر رہے ہیں اور جو برا کر رہے ہیں۔ تو شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ ہمیں بری چیزیں وہ بہت آسان کر کے دکھاتا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ اتنی مشکل کر کے دکھاتا ہے کہ ہمیں وہ کرنے کے لیے دل بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ سب کو یاد کرنی چاہیے، اور یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی برڈن نہیں رکھتے، وزن نہیں رکھتے، ویٹ نہیں رکھتے، رسپانسبلٹی نہیں رکھتے کسی کے اوپر بھی، سوائے اس کی کیپیسٹی کے، سوائے اس کی جو ہے وہ اس میں کیپیبلٹی ہے، پوٹینشیل ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی کما رہے ہو، آپ جو بھی ارن کر رہے ہو، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، بینیفٹ ملے گا، جو آپ ارن کر رہے ہو، جو آپ کما رہے ہو، اور اس کا جو ہے وہ جو بھی آپ برا کر رہے ہو اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ ملے گا، اس کی بھی ارننگ آپ کو ملے گی۔
تو اللہ تعالی ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ دعا ہے، وہ دعا میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بإذن اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.